صبح کا یہ وظیفہ ہزاروں لوگ اپنی زندگی میں میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، السلام علیکم۔ صبح کے وقت کا ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو میں نے کئی دوستوں کو، کئی بھائیوں کو، جنہوں نے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں جب بھی مجھ سے رابطہ کیا، چاہے واٹس ایپ پر ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے یہ وظیفہ صبح کا جس کسی بھائی یا بہن کو ایک دن کا عمل بتایا، مطلب کہ ایک صبح کا عمل بتایا، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، شام تک دولت سے گھر الماری ان کی بھری ہوئی تھی۔ ایسا مجرب وظیفہ، صبح اٹھو اور فوراً پڑھ لو۔ دنیا کے جس کونے میں آپ لوگ موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس گاؤں، جس محلے میں، جس شہر میں آپ لوگ رہتے ہوں، آپ لوگوں کے سامنے میری یہ ویڈیو جیسے ہی آ جائے، ویڈیو کو سمجھنا، اپنے ذہن میں اس ویڈیو کو بٹھا لینا، اس عمل کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اتنا آسان عمل کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ عمل سمجھنا، چاہے جس وقت بھی آپ کو ویڈیو ملے اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اور صبح جیسے ہی اٹھو، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، اگر آپ نے پہلے سے عمل سمجھا ہوا ہو تو صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ صبح اٹھے اور میری یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، کوشش کرنا فوری طور پر کچھ کھائے پیے بغیر، ناشتہ کیے بغیر، پہلے یہ 30 سیکنڈ کا، آدھے منٹ کا وظیفہ پڑھ لو، پھر جو کرنا ہے کرو۔ یا ایسا بھی کر سکتے ہو، آپ کی آنکھ کھلی، ہاتھ منہ دھو لیا، پھر سکون سے بیٹھ گئے، آدھی منٹ کے لیے وظیفہ پڑھ لیا سکون سے، پھر کھانا کھاؤ، کام پر جاؤ، چائے پیو، دودھ پیو، پاپے کھاؤ، جو کرنا ہے کرو، آپ کوئی پابندی نہیں، کوئی پورا دن آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رہنا، اور صبح آپ کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا، آدھی منٹ کا عمل ہے۔ یہ ایک صبح کا عمل آپ کی زندگی میں پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اتنی دولت لائے گا، اتنا پیسہ لائے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے رہے نا تو دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ آزمودہ ہے، ہزاروں لوگوں کو میں نے صبح کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک صبح پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ صبح پڑھ سکتے ہیں۔ تمام بھائیوں بہنوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ ایک صبح پڑھ لیا تو بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ چاہو، دل مانے، دل کرے تو روزانہ صبح اسی طریقے سے اٹھتے ساتھ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے کو میری تمام دکھیاری بہنیں بھی پڑھیں، تمام دکھیاری بھائی بھی پڑھیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ صبح کے وقت میں بے شمار وظائف میں نے پڑھے ہیں، جن میں سے یہ وظیفہ بھی شامل ہے۔ اس وظیفے کو میں نے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سچی بات بتاؤں، اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہو اور اللہ پاک نے غیب سے مجھے دولت نہ دی ہو۔ چاہے مجھے پیسوں کی تنگی ہوئی، چاہے میرے اوپر قرضہ ہوا، کوئی بھی پریشانی ہوئی، کوئی بھی حاجت ہوئی، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوئے، میں نے یہ وظیفہ صبح کا پڑھا اور فوراً اسی مسئلے کے لیے یا حاجت کے لیے دعا مانگ لی، اللہ پاک نے فوری طور پر میری دعا قبول کی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ پر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہو، چاہے آپ پر 1 کروڑ کا قرضہ کیوں نہ ہو، صبح کا یہ وظیفہ پڑھنا اور اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہوں، چاہے قرضے ہوں، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، بڑی رقم چاہیے ہو، اس وظیفے کو آدھی منٹ پڑھنے کے لیے نکالنا اور آدھی منٹ آپ لوگ دعا مانگ لینا۔ میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، تمام ساتھی بھائی بہن احباب آمین ضرور کہیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے مولا، جو بھی میرا بھائی بہن پریشان ہے، تنگ دست ہے، مجھ سمیت میرے مولا جو اس ویڈیو میں شامل ہے، نہیں بھی شامل، میرے مولا تمام بھائیوں بہنوں کی جو پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، میرے مولا ہم سب کی غیب سے مدد کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو غیب سے رزق عطا کر دے، دولت عطا کر دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔
میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ تمام بھائی بہن احباب، اب عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے، اتنا آسان کہ جو بہن بھائی بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ جن کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ وہ لوگ بھی بڑے سکون سے اطمینان سے اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو بتاؤں کہ اس عمل کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں بے شمار لوگ واٹس ایپ پر جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، کسی کا ذاتی مکان کا مسئلہ ہے، کسی کے اوپر لاکھوں ہزاروں کا قرضہ ہوتا ہے، کوئی تنگ دست ہوتا ہے، غریبی ہوتی ہے، فقیری ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، بڑے سے بڑے مسائل، لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، کے لوگوں کے پاس جب ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی نا، ایسے ایسے لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کچھ میری بہنیں، کچھ میرے بھائی ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، قرضہ جو ہے نا بڑی خراب چیز ہے۔ ایک مرتبہ اگر انسان قرضوں میں پھنس جائے نا تو بہت مشکل ہے نکلنا۔ ایک کا قرضہ ادا کرنے کے لیے دوسرے سے رقم لینی پڑتی ہے، پھر دوسرے سے اٹھانے کے لیے تیسرے سے اٹھانا پڑتا ہے، اس طرح انسان پھنستا جاتا ہے۔ اوپر سے مہنگائی کا طوفان، بچوں کا ساتھ، ایک وقت کی روٹی ہو دوسرے کی نہ ہو تو انسان کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بالکل ایک مینٹل ہو جائے گا، نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ ایسے کئی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو اپنی زندگی میں بے شمار وظائف بتائے ہیں، جس میں سے یہ صبح کا عمل بھی شامل ہے۔ صبح کے وقت کا یہ عمل میں نے کئی دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو بتایا ہے، اور تب جا کر لوگوں نے اچھے کامنٹس کیے ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں فوری طور پر فائدہ ہوا ہے۔ تب جا کر اپنے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، سننے والوں کو میں یہ عمل بتلانے لگا ہوں۔ جب تک مجھے کسی وظیفے کے، کسی عمل کے بارے میں لوگ بتاتے نہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جب لوگ کسی عمل کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر اسی عمل کو میں ویڈیو میں شامل کرتا ہوں۔ تو آج صبح کا وظیفہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ ہزاروں لوگ اس عمل کو، صبح کے اس عمل کو پڑھنے سے اپنی زندگی میں دولت کو، پیسے کو حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار لوگ موجود ہیں، اور میں نے اپنا بھی بتایا کہ اس عمل سے میں نے کئی مرتبہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اس طرح کے اگر وسوسے رکھو گے تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آدھی منٹ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لینا، ایک آدھی منٹ کا وقت مقرر کر لینا کہ ہمیں بس اب یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ صبح آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، کوشش کرنا فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ جانا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی، بھائی بہن، دوست احباب، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام بھائی بہن، دوست احباب، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص جب پڑھ لیں، یہ پورا آدھی پونی منٹ کا جو بھی عمل ہے، میں تو عزیز ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آدھی پونی منٹ کے اندر صبح اٹھ کر یہ عمل کر لیتا ہوں۔ آپ کو بھی اتنا وقت ہی لگے گا، بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کرنے لگو گے تو آدھی منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا، اور پورا آدھی پونی منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ اور براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا،
عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے جب اس عمل کو آپ نے شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ نے پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو عمل بتلایا تھا۔ اب کیا پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ کو فوراً پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو۔ ایک بار پڑھیں، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا نظر آ رہا ہے اور جتنا میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسری بار پڑھیں یا حیو، 2 بار ہو گئے۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو، چوتھی بار یا حیو، پڑھتے رہیں یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو، پڑھتے رہیں۔ یا حیو کا یہ جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے گا اتنی ہی کوانٹیٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ یا حیو کا جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے جو وظیفہ دکھ رہا ہے اللہ صمد کا، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کا صبح کا جو عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، چاہے آج پڑھ لیں، چاہے کل پڑھ لیں، چاہے روزانہ پڑھ لیں، مطلب آج جو بتا رہا ہوں عمل آپ کو، اس میں آپ لوگوں نے جیسے ہی 11 مرتبہ یا حیو کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگوں کو اسی وقت اپنی اسکرین پر جو وظیفہ اللہ صمد کا دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، پڑھتے رہیں اللہ صمد، اللہ صمد۔ صبح کے اس عمل میں اللہ صمد کا وظیفہ آپ کو 27 ٹائم یعنی کہ 27 مرتبہ آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو دوستوں، نہ ہی ایک زیادہ ہو۔ جیسے ہی 27 مرتبہ آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیں، آخر میں ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں، آخر میں اس کے بعد کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔